اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جو حق کو پہچان سکے، وہ دل دے جو ظلم اور دھوکے سے نفرت کرے، وہ عقل دے جو تاریخ کے جال میں چھپے سبق یاد رکھے، اور وہ ایمان دے جو ہمیں اندھیروں میں تیری طرف واپس لے آئے۔ اے اللہ ہمیں گمراہ قوموں کی راہوں سے بچا اور ہمیں صداقت، عدل اور خوف خدا کا راستہ دکھا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ پیارے دوستو، آج ہم تاریخ کے ایسے صفحے کو کھولنے جا رہے ہیں جس پر خون کی لکیریں بھی ہیں، سود کی سیاہی بھی ہے، مذہب کا دھوکہ بھی ہے اور سلطنتوں کا غرور بھی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں مذہب کے نام پر بنائے گئے ایک گروہ نے پورے یورپ کے بادشاہوں کو غلام بنا لیا، جہاں خدا کے سپاہی کہلانے والے سود کے سب سے بڑے تاجر اور فحاشی کے سب سے بڑے مجرم نکلے، جہاں جنگوں کے پیچھے ایمان نہیں دولت بول رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں سے لفظ بلیک فرائیڈے پیدا ہوا، جسے ہم آج خریداری کے تہوار کے طور پر جانتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا انسان ہے، ایک ٹوٹا ہوا مذہب ہے اور ایک اجڑی ہوئی ریاست ہے۔ تیار ہو جائیے، ہم تاریخ کے سب سے گہرے اندھیروں میں اترنے والے ہیں۔ سامعین، 13ویں صدی کا یورپ ظاہر میں صلیبی شان، باطن میں خوف، فقر اور شکست۔ پچھلی صلیبی جنگوں میں مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اٹھنے والے فوجیوں کو ایک ایک میدان میں شکست دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایتین میں ان کے غرور کو توڑا تھا۔ مصر، شام اور بیت المقدس سب مسلمان سلطنتوں کے پاس آ چکے تھے۔ یورپ اس شکست کا بدلہ چاہتا تھا، مگر اس کے خزانے خالی تھے۔ بادشاہ جنگیں لڑنا چاہتے تھے مگر فوجیں کمزور تھی، اور اسی جذبے کا فائدہ اٹھایا نائٹ ٹیمپلرز نے۔ سامعین، یہ لوگ ایک مقدس فوج کے پردے میں داخل ہوئے مگر حقیقت میں کاروبار کے بادشاہ تھے۔ ان کا مقصد تھا عیسائی زائرین کی حفاظت، مذہبی جنگوں کا حصہ بننا اور بیت المقدس کی حفاظت کرنا، مگر جلد ہی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ ان کے پاس ہزاروں سپاہی تھے مگر اصل طاقت تلوار نہیں، پیسہ تھا۔ انہوں نے ایک نیا نظام بنایا، بینکنگ نظام۔ وہ پیسہ رکھتے، سود پر قرض دیتے، سلطنتوں کو فنڈ کرتے، جنگوں کو سپانسر کرتے تھے اور سونا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرتے تھے۔ یورپ میں لوگ کہتے کہ ٹیمپلرز کے بغیر کوئی بادشاہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ سامعین کرام، انہیں یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ چلاکی، خفیہ سودی نظام اور مذہب کا پردہ استعمال کیا گیا۔ ٹیمپلرز نے مذہب کے نام پر دولت جمع کی، اور جب دولت جمع ہو گئی تو ان کا مقدس کردار ختم ہونے لگا۔ سامعین، تحقیقات میں ثابت ہوا کہ وہ خفیہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جادوئی رسومات ادا کرتے تھے، جنات سے طاقت لینے کی کوشش کرتے تھے، سود کو مقدس قرض کا نام دیتے تھے، ہم جنس پرستی کے رسومات میں مبتلا تھے، عیسائیت کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی فوج میں بچوں کو استعمال کرتے تھے۔ سامعین، یہ وہ سب گناہ ہیں جنہیں اسلام میں قوموں کی تباہی کے بنیادی اسباب کہا گیا ہے، جیسے قوم لوط، جیسے قوم عاد، جیسے جادوگروں کا انجام سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سود کھانے والے شیطان کے مارے ہوئے پاگل کی طرح کھڑے ہوں گے، اور یورپ میں یہی پاگل پن پروان چڑھ رہا تھا۔ سامعین کرام، بادشاہ فلپ سوم کے دور میں فرانس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ 100 برس سے زیادہ عرصے میں فرانس نے نائٹ ٹیمپلرز سے کروڑوں لیورز یعنی اس دور کی کرنسی قرض میں لی تھی۔ بادشاہ نے جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ سود اتارتے اتارتے فرانس کو 300 سال لگ جائیں گے۔ یہ قوم مکمل طور پر ٹیمپلرز کے مالی قبضے میں آ چکی تھی۔ فلپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر ان کا نظام نہ روکا گیا تو ایک دن اس کی بادشاہیت ختم ہو جائے گی اور نائٹ ٹیمپلرز یورپ کے اصل حکمران بن جائیں گے۔ سامعین کرام، اسی لیے فلپس نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے چرچ، عدالت، خفیہ ادارے اور اپنے نجی جاسوس بھیجے۔ ان کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ ٹیمپلرز نے بافومیٹ نامی بت بنا رکھا تھا۔ ان کے پاس خفیہ سرنگیں تھی۔ وہ جنات سے رابطے کی کوششیں کرتے تھے اور اپنے نئے سپاہیوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ سامعین، وہ مقدس صلیب کی توہین کرتے تھے۔ ان کے پاس دولت کے ایسے ذخیرے تھے جو بادشاہیت کے پاس بھی نہ تھے۔ فلپ اب مکمل طور پر فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ مافیا ختم کرنا پڑے گا ابھی اور اسی وقت۔ صبح فجر کے بعد فرانس بھر میں ایک ہی حکم جاری ہوا کہ نائٹ ٹیمپلرز کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس دن تک دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ سینکڑوں قلعے گھیر لیے گئے، ہزاروں ٹیمپلرز گرفتار ہوئے، خزانے ضبط کر لیے گئے،
खुफिया इबादतगाहें तोड़ दी गई, सूदी खाते जला दिए गए, तमाम बैंकिंग निजाम रियासत ने कब्जे में ले लिया। सामीन मोहतरम, ये वही दिन था जिसे तारीख ने हमेशा के लिए ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद रखा है, क्योंकि आज तारीख का सबसे ताकतवर मजहबी माफिया गिर रहा था। नाइट टेम्पलर्स का ग्रेट मास्टर जैक्स डी मोले फ्रांस के बादशाह के पास जा रहा था ताकि इसे एक और सलीबी जंग में धकेला जा सके, जिसका असल मकसद मजीद सूद, मजीद जंग और मजीद कंट्रोल हासिल करना था। मगर इससे पहले वो पहुंचता, दरवाजे पर बादशाही सिपाही खड़े थे। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, सरेआम मुकदमा चलाया गया और इस पर बदफेली, सूद, जादू, मजहबी तौहीन, दौलत छुपाना और रियासत को गुलाम बनाने जैसे जुर्म साबित हुए। इसके अंजाम का फैसला सिर्फ एक था, यानी आग। सामीन कराम, मौरखीन लिखते हैं कि जब जैक्स डी मोले को आग में डाला गया तो वो चीख रहा था कि फिलिप, तुम मेरी मौत के बाद ज्यादा देर जी ना पाओगे। और हैरत अंगेज बात यही हुई कि चंद महीनों बाद बादशाह फिलिप वाकई मर गया। कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, कुछ इसे सूद खोरों की बददुआ कहते हैं, मगर तारीख में ये वाकया आज तक चर्चे का मौजू है। सामीन, आज की दुनिया ब्लैक फ्राइडे को शॉपिंग डे समझती है, मगर असल ब्लैक फ्राइडे वो दिन था जब मजहब की आड़ में चलने वाला सूद का सबसे बड़ा इदारा टूट कर राख हो गया। लोगों ने कहा कि ये दिन मानूस है, ये दिन तबाही का है, ये दिन वो है जब जुल्म का पर्दा हटा, इसीलिए इसे ब्लैक फ्राइडे कहा गया। सामीन कराम, बाद में ताजरों ने इस दिन को खरीदारी के नाम के दिन में बदल दिया ताकि तारीख की सच्चाई मिट जाए। सामीन कराम, इस्लाम बार बार कहता है कि सूद तबाह करता है, अल्लाह सूद को मिटाता है, फाशी कौमों को बर्बाद करती है, जादू, जिन्नात और खुफिया रसूमात गुमराही हैं। जो कौम जुल्म करती है, अल्लाह इससे ताकत छीन लेता है। टेम्पलर्स का जवाल, सूरह बकरा और अहदीस का अमली सबूत है। सामीन मोहतरम, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कौमें जंगों से नहीं, गुनाहों से तबाह होती हैं। सूद, फाशी, जुल्म, जादू और मजहब के गलत इस्तेमाल की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। दोस्तों, तारीख सिर्फ माजी नहीं, ये आईना है। टेम्पलर्स मजबूत थे, दौलतमंद थे, इनके पास दुनिया की ताकत थी, मगर गुनाहों की बुनियादों पर बनी सुल्तानतें एक दिन जरूर गिर जाती हैं। ब्लैक फ्राइडे हमें बताता है कि जब जुल्म और धोखा हद से बढ़ जाएं, तो अल्लाह का इंसाफ जरूर हरकत में आता है। प्यारे नाजरीन, इंसान जब अपना ज़मीर बेच देता है तो दुनिया तालियां बजा देती है, मगर तारीख इसे कभी माफ नहीं करती और अल्लाह तो बिल्कुल नहीं करता। लिहाजा अपने घर, अपनी नस्ल और अपनी जिंदगी को सूद, बेहयाई और धोखे से पाक रखें, क्योंकि यही वो आग है जो सुल्तानतों को जला देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम तारीख की सच्चाइयों को इसी तरह बेनकाब करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कश्मीर टीवी 008 सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, सोच को जगाता है। अल्लाह आपका, हमारा और पूरी उम्मत मुसलमा का हामी व नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।